ناسا کی دوربین ہبل کے خلا میں گزرے 30 سال کی کہانی۔ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے جب ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی سالگرہ کی خوشی میں اس تاریخی دوربین نے کائنات کی ایک اور حیران کن تصویر پیش کی ہے۔ یہ زمین سے 1,63,000 نوری سال کے فاصلے پر خلا کے اس حصے میں واقع ہے جہاں ستارے بنتے ہیں۔ اس میں نظر آنے والی بڑی چیز گیسوں اور گرد کا ایک بادل NGC 2014 ہے، جس کے پڑوس میں NGC 2020 ہے۔ لیکن ماہرین فلکیات نے اس کو اس کی زیر سمندر نظاروں سے مشابہت کی وجہ سے کاسمک ریف یعنی کائناتی چٹان کا نام دیا ہے۔ سن 1990 میں خلا میں چھوڑے جانے کے وقت دھندلی تصاویر بنانے کی وجہ سے اسے وہ قدر و منزلت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ہبل کی مرمت کی گئی اور اس کو اور جدید بنا دیا گیا۔ جو تصاویر اس نے سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی بنائی ہیں، ان کی وجہ سے خلا کے بارے میں انسان کا تصور بدل گیا ہے۔ یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ اب تک ایجاد کی جانے والے آلات میں سب سے اہم سائنسی آلہ ہے۔ یہ ابھی بھی ریٹائرمنٹ سے کافی دور ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی کے ساتھ مل کر اس دوربین کے مشن کو چلانے والے امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پیسہ اس وقت تک فراہم کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی افادیت اپنی جگہ موجود رہے گی۔ گزشتہ سال اس ٹیلیسکوپ سے حاصل کی گئی تصاویر اور ڈیٹا کی بنیاد پر 1000 سے زیادہ سائنسی مقالے شائع ہوئے، لہٰذا یہ اب بھی سائنسی دریافتوں کے لیے اہم ہے۔ انجینئرز مستقل اس ٹیلیسکوپ کے مختلف سسٹمز اور اس کے کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ اس کے چاروں آلات، جن میں تصاویر لینے والے 2 امیجرز یا کیمرے اور اجرام فلکی کی روشنی کا تجزیہ کرنے والے 2 اسپیکٹروگراف، بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں اس ٹیلیسکوپ کے 6 جائروسکوپ یا گردش نما اس کی ایک کمزوری رہے ہیں، جن کا کام اس کا رخ بدلنے اور اس کو اپنے اہداف کی تصاویر اتارتے وقت کسی چٹان کی طرح ساکن رکھنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ جائروسکوپ اس تمام عرصے میں وقفے سے خراب ہوتے رہے ہیں۔ سن 2009 میں ہبل ٹیلیسکوپ کی مرمت کرنے کے آخری مشن کے دوران خلابازوں کو ان 6 کے 6 آلات کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے 3 جائروسکوپ پھر بند ہو چکے ہیں، لیکن ناسا کی پروجیکٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر جینیفر وائزمین کا کہنا ہے کہ یہ ابھی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر 3 جائروسکوپ کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، لیکن انجینئرز کی مہارت کی وجہ سے ہبل ٹیلیسکوپ کو 1 کے ذریعے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں سب کو اعتماد ہے کہ ہبل 2020 کی دہائی میں بھی چلتی رہے گی۔ اس کے بعد جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کی جانشین ہوگی، جسے آئندہ سال خلا میں چھوڑے جانے کا منصوبہ ہے۔ خلا میں ایک اور جدید ٹیلیسکوپ کی موجودگی سے ہبل کی افادیت بڑھ جائے گی اور اس کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی ٹیلیسکوپ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ کائنات کی عکس بندی ہبل سے زیادہ طول موج یا ویو لینتھ میں کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ چیزیں بھی اپنے کیمروں میں قید کر پائے گی جو ہبل کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے کیمروں کی سکت سے باہر ہیں۔ دونوں ٹیلیسکوپ ایک دوسرے کے کام کو بہتر بنائیں گی اور بعض اوقات ایک ہی ہدف کا ایک ساتھ جائزہ لیں گی تاکہ اس کی زیادہ مکمل تصاویر سامنے آ سکے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بڑی ولولہ انگیز بات ہے، اور یورپی خلائی ادارے کی پروجیکٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر اینتونیلا نوتا کا کہنا ہے کہ ایسا خاص طور پر یورپی سائنسدانوں کے لیے ہوگا جہاں ہبل سے خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے BBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی پہلے سے طے شدہ شرائط کے تحت یورپی ماہرین فلکیات کو ہبل کے ذریعے خلا کا مشاہدہ کرنے کا 15% وقت دیا جانا تھا، لیکن اصل میں انہیں 22% وقت ملا اور اس پورے مرحلے پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یورپی خلائی ماہرین میں تخلیقی صلاحیت ہے، وہ ذہین ہیں اور وہ خلائی تحقیق میں صف اول کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ویسے تو کئی مرتبہ کہی گئی، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہبل دریافتوں کی ایک مشین ہے۔ سن 1990 میں اس دوربین کے خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کائنات 10 ارب سال پرانی ہے یا 20 ارب سال پرانی ہے۔ ہبل کے ذریعے اس روشنی کے مینار یا لائٹ ہاؤس کی طرح دھڑکتے ستاروں سے اس بے یقینی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے۔ اسی دوربین کی وجہ سے یہ علم ہو سکا ہے کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دریافت پر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اس دوربین کی بنیاد پر یہ ٹھوس ثبوت بھی ملا تھا کہ کہکشاؤں کے مرکز میں انتہائی بڑے بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ بھی کتنی حیران کن بات ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدان
سائنسدان نظام شمسی سے باہر موجود کسی ایک بھی سیارے یا ایکسو پلانٹ کا پتہ نہیں لگا پائے تھے۔ ہبل کے ذریعے آج ان دور دراز دنیاؤں کی فضاؤں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ اب گو کے چمکتی دھمکتی 8 میٹر بڑی زمینی دوربینیں کچھ شعبوں میں ہبل کی برابری یا اس کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن تحقیق کے بعض شعبوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور خلا کی گہرائیوں میں جھانکنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ذریعے ڈیپ فیلڈ مشاہدے جن میں آسمان کے کسی مخصوص حصے کو کئی دن تک مسلسل دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بہت دور دراز اور انتہائی مدھم کہکشاؤں کی شناخت کرنے میں مدد ملی ہے اور یہ فلکیات کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بگ بینگ کے چند کروڑ سال بعد ہماری کائنات کس طرح کی تھی۔ اگلے سال خلا میں بھیجی جانے والی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ زیریں سرخ شعاؤں کو دیکھ سکنے والے آلات کی بدولت اس سے بھی گہرائی میں جا کر دیکھ سکے گی۔ کیتھرین سلیوان ان خلابازوں میں شامل تھیں جو 25 اپریل 1990 کو ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں 612 کلومیٹر کی بلندی پر لے جا کر مدار میں چھوڑنے والی خلائی شٹل ڈسکوری پر سوار تھے۔ یہ ساری یادیں انہوں نے اپنی نئی کتاب ہینڈ پرنٹس آف ہبل میں رقم کی ہیں۔